الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تبارک وتعالی واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم الخبیر۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و ذمہ داران جمعیت، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے دو مختلف جگہوں کی آیتیں تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ حشر کے اس کا ایک حصہ جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، آخرت کو کامیاب بنانے، جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے کوشش کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت سورہ روم 54 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ تم بہت کمزور تھے، پھر یہ کمزوری کو اس نے قوت اور طاقت میں بدلا، پھر قوت اور طاقت کے بعد ایک دور تم پر ایسا آیا کہ تم پر دو کمزوریاں آ گئیں، ایک بڑھاپے کی کمزوری آ گئی اور ایک کمزوری آ گئی اور دوسرا بڑھاپا آ گیا۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے، طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم حضرات، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس میدان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں جمع کیا، اور اس سلسلے میں اس گلشن کو سجانے میں یہاں کے لوگوں نے، تمام ذمہ دار، نوجوان اور سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ جس نے بھی جو بھی حصہ لیا، دعا ہے کہ اللہ ان کو خوش رکھے، شاداب رکھے، دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، ہر اچانک آنے والی مصیبت، پریشانی، آفت، بلا اور ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایسے پروگرام بار بار کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بیٹھنا اللہ مبارک فرمائے، ہمارا اٹھنا اللہ مبارک فرمائے، اور یہ اصلاح امت کے نام سے جو یہ کانفرنس منعقد کی گئی، واقعی معنی میں اس کانفرنس کے ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بنائیں کہ ہمارے دل سدھر جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، ہمارے لڑائی جھگڑے مٹ جائیں، اور آج برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، ہو گئی ہے، یہ برائیوں کا تدارک کرنے، روکنے کی اللہ ہمیں قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ پہلا دور کمزوری کا دور ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام مخلوقات میں
اگر کسی کا بچہ سب سے زیادہ کمزور اگر ہوتا ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ اپنا دانا پانی چارہ ہر چیز تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کا بچہ سنبھلتے 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 اس کو مدت لگتی ہے، زمانہ اس کو لگتا ہے، کافی وقت لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اس بچے کو بنانے کے لیے اس کی ماں کا کیا حق تھا، کیا اس کی ماں نے محنت کیا، کیا اس کے باپ نے قربانیاں دیا، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اگر کوئی آدمی صاحب اولاد ہے اسے پتہ چل جائے گا، چل رہا ہوگا کہ اولاد کا جو مقام اور مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ اس کا مقام کیا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کرتے، کیا احسان ان کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی ماں کو راضی کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو اپنے باپ کو راضی کر لو۔ میرے بھائی، یہ ماں اور باپ اللہ کا اتنا بڑا عطیہ ہے، دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ ماں باپ چلے گئے اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ واقعی اگر کسی کو اپنی اولاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ اپنے بچے کو کبھی تڑپتا دیکھ نہیں سکتے، کبھی روتا دیکھ نہیں سکتے، کبھی تکلیف برداشت اپنے بچے کی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر بچہ بڑا ہونے کے بعد اگر ماں باپ کو بھول جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے تو اس سے بڑی نمبک حرامی کیا ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سائے کو غنیمت سمجھ لو، ان کی دل کھول کے خدمت کر لو، اللہ کی رحمت کو راضی کر لو۔ ورنہ یاد رکھو اگر ماں باپ راضی نہ ہوں آپ دنیا کی ساری نیکیاں کر لو، سال میں کئی بار عمرے کر لو، حج کر لو، صدقات و سخاوت کے دریا بہا لو، لیکن ماں باپ اگر ناراض ہوں گے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو راضی کر لو۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں دعا کرو۔ ایک دور تھا وہ میرے حق میں رحم کرتے تھے، آج تیرے رحم کے محتاج ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جب تک میں چھوٹا تھا ناتواں تھا، میرے ماں باپ نے میرے لیے جو کچھ کیا، میرے ماں باپ نے مجھے انسان بنایا، آج وہ تیرے رحم کے محتاج ہیں۔ اللہ ان پر رحم کر۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں دعا کرو اللہ ان لوگوں کے سائے کو باقی رکھ، ان کی عمروں میں تو اضافہ فرما۔ اب جب کمزوری کے زمانے کے بعد آتا ہے ایک طاقت کا زمانہ، قوت کا زمانہ، جس میں آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آئیے اسی طاقت کے زمانے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا دور آتا ہے عبرت کا دور۔ ایک تو کمزوری، جسمانی کمزوری، دوسرا بڑھاپا۔ بڑھاپا خود ایک کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے دو لفظ کو ملا رہا ہے، کمزور بھی کرتا ہے بوڑھا بھی کرتا ہے۔ اور یہ بڑھاپا واقعی نوجوانی اگر اچھی رہی تو بڑھاپا بھی رحمت بن جاتا ہے، بڑھاپا بھی برکت بنتا ہے۔ آئیے نوجوانوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر آخر میں انشاءاللہ میں تمام کے لیے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ نوجوان، یہ مت سمجھیے کہ مولانا کا خطاب صرف نوجوان سے ہے، یہ سفید داڑھی والے بزرگ جتنے بھی ہیں یہ نوجوانوں میں داخل نہیں ہیں۔ ہر آدمی نوجوان رہنا چاہتا۔ کسی سے بھی پوچھے جماعت میں آپ کی عمر کیا ہے، 10 سال کم بتائے گا، 10 سال کم بتائے گا، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی کہ میں جوان۔ یہ مت سمجھیے کہ میں صرف نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، دوسرے نہیں، یعنی تمام اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھا ہے۔ جیسے بچپن میں
کمزوری ہوتی ہے، بڑھاپا اس سے زیادہ کمزوری کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ اتنی عمر کو تو مت پہنچا کہ قدم قدم پہ محتاجی ہو، قدم قدم پر سہارے کی ضرورت پڑے، قدم قدم پر لوگ بیزار ہو جائیں۔ زندگی میں کچھ دور آتے ہیں میرے بھائی، گھر والے بیزار ہو جاتے، بیوی بیزار ہو جاتی، لوگ بیزار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ وہ عمر سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ 63 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول چلتے پھرتے دنیا سے چلا گئے۔ تو میرے محترم دوستو، نوجوانی کا زمانہ یہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ سنہرا زمانہ ہے، سب سے پیارا زمانہ ہے۔ نوجوان اگر اچھے ہیں، نوجوان اگر نیک اگر ہیں، وہ قوم کا مستقبل بہت شاندار ہے۔ جس کے نوجوان نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ قوم بڑی خوش نصیب قوم ہے۔ اگر نوجوانوں کی تربیت میں ذرا برابر بھی اگر کوتاہی اگر کی گئی تو یہی نوجوان دنیا کے لیے مصیبت بنتے، دنیا کے سکون کو ختم کرتے، دنیا کے چین کو ختم کرتے، پورے دنیا کے اندر ہلچل مچا دیتے۔ اب کیا ہے دیکھیے، یہاں پر سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو بنانے میں ماں باپ کا کردار، ماں باپ کا کردار۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسان، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ بلیک بورڈ جو ہوتا ہے تختہ سیاہ، اس طرح اس کا ذہن ہوتا ہے۔ وہ تختہ سیاہ پر آپ جیسا جیسا لکھتے جائیں گے، جیسا جیسا آپ املا کریں گے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ایسی طرح بچہ بالکل صاف ذہن پیدا ہوتا ہے۔ ہاں وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ اگر دوسرے ارادے کے ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، بچہ بھی وہی بنتا ہے، بچہ بھی وہی بنتا ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کی صحیح تربیت اگر کریں، اور بچوں کے سلسلے میں اب آئیے، سب سے پہلی بات یہ ہے بچوں کے سلسلے میں شادی سے پہلے آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ میرا رشتہ کہاں ہو رہا ہے، میں کسے دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میں رشتے کے لیے لڑکی کا جب انتخاب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک عورت جس کا انتخاب ہوتا ہے تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولجمالہا ولدینہا، یعنی ایک عورت اس کے مال کو دیکھا جاتا، اس کے جمال کو دیکھا جاتا، اس کے خوبصورتی کو دیکھا جاتا۔ فَظْفُرْ بِذَاتِ الدین، دیندار کو لاؤ، دیندار کا سلیکشن کرو، اللہ دنیا میں جنت کے نمونے بتائے گا، اللہ دنیا میں رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ صرف مال دیکھو گے، حسن دیکھو گے، خاندان دیکھو گے، شرافت دیکھو گے، بہت ممکن ہے کہ یہ ضائع ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں نیک عورت آ رہی ہے، لڑکی کے لیے کہا گیا کہ دیندار کو ترجیح دو، لڑکے کے بارے میں لڑکی کے ذمہ داروں سے کہا گیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ایک دیندار اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ دے رہا ہے، آپ کی بہن کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، اس سے نکاح کر دو۔ اگر دیندار کو محض دیندار کی وجہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کو دھتکار دو گے، ہو سکتا ہے بہت سی برائیاں پیدا ہو جائیں۔ جب ایک دیندار عورت کا سلیکشن ہوتا ہے، اب آئیے نوجوانوں کے تعلق سے بات تو چل رہی ہے، ذرا دیکھتے چلے جائیے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا، جو عزت دیا، وہ عزت دنیا کا کوئی مذہب دے نہیں سکا، دے نہیں سکتا، قیامت تک بھی دے نہیں سکتا۔ ہماری عورت ماں کے روپ میں اگر آتی ہے، ماں ہے تو ماں کا مقام بتایا گیا، جنت اس کے پیروں کے نیچے بتائی گئی۔ اگر بیٹی اگر ہے،
خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب بیٹی اگر ہے تو رحمت ہے، برکت ہے، اور ماں باپ کے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ بیٹی جنت میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 3 لڑکیوں کی تربیت کرے، کوئی 2 کی کرے، کوئی 1 کی کرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی بہن ہے، اگر بہن نیک بن جائے تو وہ بہن ایک مثالی بہن ہوگی، جیسے عمر جیسے انسان کی قسمت کو بدلنے والی، عمر جیسے انسان کی تقدیر کو بدلنے والی کون تھی؟ اگر کوئی بہو ہوتی ہے تو اب وہ بہو، وہ بیٹی، وہ بیوی اگر بن رہی ہے، ایک مثالی بیوی۔ اگر بھائی اس کا نیک ہوگا تو بھائی کیسا مثالی ہوتا، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن جابر ذرا غریب آدمی تھے، خوددار آدمی تھے، اور ان کے والد حضرت جابر کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، کئی بہنوں کی ذمہ داریاں وہ چھوڑ کر گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جابر نے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر، عبداللہ تم نے شادی کیا؟ بولا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے کیا۔ کس سے؟ بولا میں نے عمر والی لڑکی سے شادی کیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اگر تمہاری ہم عمر لڑکی سے شادی کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ کہا کہ میرے آقا، میرے ابا دنیا سے جاتے ہوئے کئی بہنوں کو چھوڑ کر گئے، کئی بہنوں کو چھوڑ کر گئے، اگر میں ان جیسی کسی کم عمر والی کو میں لاتا تو ممکن ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے کودنے میں لگ جاتی۔ میرے بہنوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ میرے بہنوں کے کنگھی اور مانگ کون ڈالتا؟ چوٹی کون ڈالتا؟ ذرا غور کیجئے، بھائی، مثالی بھائی اگر ہو تو مثالی بہنیں، مثالی بہن اگر ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کو سنوارنے والی کون؟ عورتوں کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا، قرآن مجید میں عورتوں کے نام کی صورتیں اتری، مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں اتری۔ اور عورت اسلام میں کوئی معاملی نہیں ہے۔ اس کے ایمان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت لینا کی مثالیں رضی اللہ عنہم دیکھ لیجئے۔ اگر آپ عورت کی دانشمندی دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت ختیجہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ عورتوں کا علم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اگر تمہیں کچھ معلومات حاصل کرنا ہے تو اس عورت سے سوال کرو، اس سے پوچھ لو، میرا آدھا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ میدان جنگ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، اگر وہ عورت ایمان والی اگر ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کی بہادری کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں، میدان جنگ میں اگر آ جائے تو بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے جنرل اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ کس میدان میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کم کیا، ذرا غور کیجئے۔ اور یہ عورتیں، چلیے اب شادی کے بعد، شادی کے لیے میں نے بتایا نیک جوڑا، نیک عورت کا سلیکشن کیجئے، اللہ آپ کو دنیا میں جنت کے نمونے دکھائے گا۔ اچھا چلیے، شادی کے بعد آدمی کو خواہش ہوتی، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، ہمیشہ یہ اولاد کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے۔ انبیاء نے دعائیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے جا رہے ہیں، باپ کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھروں سے مار کر تیری جان لوں گا۔ ایسے وقت ایک طرف تو باپ کو انہوں نے کہا سلام علیک، اللہ اچھا رکھے ابا جان آپ کو، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے، گالی کا جواب ڈبل گالی نہیں ہے۔ کوئی گالی دے رہا ہے تو پیار سے اسے پیش آئیے،
محبت سے اسے پیش آئیے. باپ کہہ رہا ہے کہ تجھے ماروں گا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا آپ کو اللہ خوش رکھے. چلتے چلتے دعا ہو رہی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے. اللہ مجھے، بولیے، اللہ مجھے نیک اولاد دے. اگر اللہ مجھے بیوی دے، اللہ بیوی دیں گا، مگر سرپھری ملی گھر میں کھٹ کھٹ ہوگی اور گھر جہنم کا نمونہ بنے گا. اور اگر نیک بیوی بنے، الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے. کسی کو نیک بیوی اگر مل گئی تو پوری دنیا اللہ دے دیا اس کو، ساری چیزیں مل گئیں. اور اگر اولاد نیک نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے کہا اللہ ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا بھی ہے. کہا کہ نوح تیرے پیٹ سے پیدا ضرور ہوا ہے، تیرا وہی ہو سکتا ہے جو تجھ پر نبی لائے، جو تجھ پر ایمان لائے. انہو عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے. ذرا غور کیجئے. تو یہاں پر دیکھیے اولاد کے لیے دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ اولاد نیک بنائے. اور اولاد کے حق میں میرے بھائی ہمیشہ دعائیں کرنا. ہم لوگ کیا کرتے، اولاد کے لیے بد دعا کرتے. کوئی بھی اگر غلط کام کیا تو اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے بمبئی کے ہائی روڈ پہ ایکسیڈنٹ کرا دے. استغفر اللہ. بات یہ پیدا ہو رہی ہے، کیا تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہے کہ تمہارے نوجوان بیٹے کو تم مردہ دیکھ سکتے؟ کیا تمہارا دل اس کو برداشت کر سکتا؟ کیوں میرے بھائی، کیوں اللہ سے ایسی دعا کرتے؟ دعا کرو. کیا دعا کرو؟ آئیے سنیے. انبیاء علیہ السلام نے دعا کیسے کیا؟ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ نیک اولاد مجھے عطا فرماؤ. نیک اولاد ہو رہی ہے. اولاد کے حق میں حضرت ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا، کیا بتایا؟ جب مکہ بھی بنا نہیں، غیر ذی زرع بنجر جگہ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے پاک گھر کے پاس میری بیوی اور میرے بچے کو میں چھوڑ دیا ہوں. کیوں چھوڑا؟ کس واسطے چھوڑا؟ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو بھی قربان کر سکتا، بیٹے کو بھی قربان کر سکتا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسے اپنی بیوی اور بچے کا فکر نہیں ہوگا، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری خواہش ہے اللہ میرے بچے نمازی بن جائیں، میرے بچے تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ عَفِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کو لا، کھینچ کھینچ کے لا، کھینچ کھینچ کے لا. اس کے بعد کیا دعا ہو رہی؟ کیا ہو رہی وہاں پر بتایا جا رہا، وَاجْعَلْ عَفِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اچھے اچھے میوے کھلا. اللہ ثمرتن عربی میں کہتے ہیں فروٹس، فروٹس میوہ. ثمرتن کا ایک معنی ذرا غور سے سنیے، دنیا کی ہر چیز کی فرسٹ کوالٹی کو ثمرتن بولتے. آپل فرسٹ کوالٹی، پانی فرسٹ کوالٹی، دودھ فرسٹ کوالٹی، چائے، جو بھی آپ لیں گے. حضرت ابراہیم یہ دعا کر سکتے تھے نا، مکہ بنجر ہے اللہ، یہاں پہ پیداوار کر. مکے کو جانے والے، اللہ کے گھر کو جانے والے، یہ سب کون ہیں؟ مہمان ہیں. میزبان کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے مانگو جی. حدیث میں آتا اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس دے اللہ. یہ نہیں اللہ تیری مرضی کو سی تو بھی جنت دے ڈال. مانگ رہے تو ہائی کلاس مانگو، ڈیلکس کلاس مانگو، سپر کلاس مانگو، اے سی کلاس مانگو، اجی دینے والا اوپر ہے. حضرت ابراہیم اگر چاہتے یہ کہہ سکتے تھے اللہ مکے میں ہر چیز پیدا کر. نہیں، تیرے گھر آئیں گے، تیرے مہمان بن کر آئیں گے، تیرا کام ہے ان کو دینا. اور جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ دیکھیں، جو نہیں گئے
میری دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو بار بار اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور وہاں پہ دیکھیے ہر چیز پیدا کر. دعا کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے دعا ہو رہی. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے بتوں کی عبادت سے بچا اللہ. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں دیکھیے، اللہ میری اولاد کو بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا. اور حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ نبی، اللہ ان کے خاندان میں نبی بنا، میری ذریت میں نبوت لا. تو یہاں پر ایک بات ذرا غور کیجئے گا، اولاد کے حق میں دعا کیجئے. اگر کوئی غلطی ہو رہی تو کہیے اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھ دے. اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں غور کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے کا وقت آیا، انہوں نے اپنے تمام بچوں کو بلا کر کہا، کیا بتایا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کریں گے؟ ایک نیک باپ کو فکر ہونا کہ میرے گھر میں نیکی کی شمع چل رہی نہیں چل رہی، میں توحید پر الحمدللہ ہوں، میری اولاد توحید پر ہے یا نہیں ہے، یہ فکر ہونا. ہم لوگ مال کی فکر کرتے، بینک کی فکر کرتے، بیلنس کی فکر کرتے، فلاں کی فکر کرتے، ہر چیز کی وہ کرتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اولاد نیک ہے، ہماری اولاد نیک ہے، ہماری اولاد صحیح راستے پر ہے. اللہ ہم کو شرک سے بچا کے رکھا الحمدللہ. دعا کیجئے کہ اللہ اسی پر باقی رکھے، اسی پہ خاتمہ فرمائے. ہمیں فکر ہونا چاہیے. یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ما تعبدون من بعدی. بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ جس اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم اسی کی کریں گے. ہمارے دادا ابراہیم جس کی عبادت کرتے تھے ہم اسی اللہ کی کریں گے. ہمارے دادا اسحاق جس کی عبادت کرتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے. ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید آپ پڑھیے. حضرت لقمان علیہ السلام ایک حکیم تھے، ایک عقل مند تھے، ایک سمجھدار تھے، نبی نہیں تھے، ایک اچھے بڑے آدمی تھے، اور لوگ ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ سورت ہی اتارا، اور انہوں نے نصیحتیں کی اپنے بچے کے سامنے. جو کیا نصیحتیں کی ذرا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اے بیٹے تو اللہ کو معمولی نہیں سمجھنا، اے بیٹے اللہ طاقت رکھنے والا ہے، اے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، اے بیٹے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اے بیٹے یہ دین کے معاملے میں صبر کرنا. بچوں کو صبر کی ٹریننگ دیجئے. بیٹا صبر کرنا. اور کیا ہو رہا، ذرا دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو غیر معمولی غرور آ جاتا. کوئی دعویٰ فیلڈ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں اللہ بچائے ہمارے سے جب بڑھ کر کوئی کام کرنے والا ہے کیا. مطلب یہ کہ تباہی کے دن آ گئے. چونٹی کو پر آ رہے ہیں تو موت کی علامت ہے. کبھی آدمی میں گھمنڈ نہیں آنا، کبر نہیں پیدا ہونا، کسی کو ریگریٹ نہیں کرنا، کسی کے درجے کو کم نہیں کرنا. دیکھیے بیٹا کبھی تکبر نہیں کرنا. اور کیا ہو رہا، بیٹے اپنی عادت و اطوار میں عاجزی اختیار کرو، متکبرانہ چال نہیں چلنا. چلیے اور آگے بڑھیے. حضرت سلیمان کے واقعات میں ان کی ماں ہمیشہ کہتی بیٹے رات میں پوری رات نہیں سونا، بیٹا رات میں اٹھو اللہ کی عبادت کرو. ہم لوگ فرض نہیں پڑھتے، معاف کرنا. فجر کی نماز کب ہوتی ہے، اذان کب ہوتی ہے، اگر ایمانداری سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے، ہماری راتیں شروع ہوتی، ورجنل مسلمان کی رات شروع ہوتی 12 بجے کے بعد. میں مدراس کی بات بول رہا ہوں، ممبئی والے ہو سکتا ہے یہ اولیاء کی بستی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کیا ہے. اب 12 بجے کے بعد اب یہ کھا پی کے سوئے. ورجنل مسلمان کی صبح 10 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، وہ ڈپلیکیٹ جو بھی اٹھتا پہلے مسلمان. ایک دور تھا دوستو، مسلمانوں کے محلے میں کوئی گزرتا تو ہماری ماں بہنیں جو قرآن پڑھتے تھے اس کی آوازیں پورے محلے میں آتی تھیں. آج کیا ہو گیا دوستو، اللہ ہدایت دے. دیکھیے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں کی نصیحت پر عمل کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ماں کی بات سننا
اپنے بڑوں کا احترام اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں کو اونچا کرے گا۔ یہاں پہ دیکھیے، بچہ حضرت سلیمان کو اللہ نبی بنایا، پیغمبر بنایا، بادشاہ بنایا، ایسی حکومت ان کو دیا، دنیا میں ویسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی، جانوروں کی بولیاں ان کو سکھایا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جنگل میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں، اسماعیل کے ساتھ۔ اسماعیل علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کسی کو دیکھا نہیں، کبھی کسی کو جانتے نہیں، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتے تھے، ماں اور بیٹا رہتا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ کیا مدرسے کی کرامت تھی، یہ وہ ماں کی تربیت تھی۔ میری بہنوں غور کرو، باپ کو بیٹا کبھی نہیں دیکھا، بچپن میں چھوڑ دیے، بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو باپ آئے، اور آپ باپ کی کیا کریں، ذرا غور کیجئے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بیٹے تیرا مشورہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج اگر میرے بیٹے کو میں کہوں گا تو میرا بیٹا کہے گا، ابا آپ سو جائیے، میں پہلے کاٹ کر تجربہ کرتا ہوں۔ قربان جائیے وہ بیٹا کیا جواب دے رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، آپ کو کیا حکم مل رہا ہے، کیجئے کیجئے کیجئے، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بچہ نہیں بول رہا میں صبر کروں گا، نہیں بول رہا، بچہ اللہ کے حوالے کیا، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے میں صبر کروں گا تو سننے والے کہتے کہ بچہ متکبر ہے، اس میں ذہن میں دیکھو کتنا کبر آ گیا، اللہ کے حوالے انہوں نے کر دیا۔ چلیے اب ذرا اور آگے بڑھیے گا، صحابہ کرام میں یہ مثالیں اب دیکھتے جائیے۔ اجی جنت کے چاہنے والے کیسے تھے، اب وہ موضوع میں نہیں شروع کرتا، اب اگر شروع کرا تو جلسہ ختم ہوئے تک چلتا رہے گا، سارے لوگ مجھے اب بولتے رہیں گے، وہ موضوع میں نہیں جا رہا ہوں، مگر آئیے ذرا غور کیجئے، وہ بچوں کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ حضرت صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اپنے بیٹے حضرت زبیر کو صبح سے شام تک سخت سے سخت کام لیتی، دھوپ میں بچہ کام کرتے رہتا، دیکھنے والے ترس جاتے، کہتے کہ صفیہ ایسے معلوم ہو رہا تیرے بچے کو تو ہلاک کرے گی، ایسے معلوم ہو رہا تیرے بچے کو تو برباد کر دے گی۔ بولا کہ نہیں، میرے بچے کو میں بہادر بنا رہی ہوں، میں پہلوان بنا رہی ہوں۔ واقعی وہ بچہ کیسا پہلوان بنا، عرب کے بڑے بڑے مشہور پہلوانوں کے ساتھ اکیلا وہ مقابلہ کرتا۔ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، ذرا غور کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسما، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما ان کے پاس آئے۔ جب عبداللہ ابن زبیر اور حجاج ابن یوسف وغیرہ میں کچھ گڑبڑیں چل رہی تھیں، ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، امی دشمن کا مجھے بہت خطرہ ہے، معلوم نہیں دشمن میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ماں نے جواب دیا، دیکھ بیٹا، اگر تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جا۔ بولا امی مجھے ایک ڈر ہے، امی میرے مرنے کے بعد، مجھے قتل کرنے کے بعد لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، میرے جسم کی بوٹی الگ کی جائے گی۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا بکری کو ذبح کرنے کے بعد بکری کو یہ فکر نہیں رہتی کہ قصاب میرے گوشت کے ٹکڑے کرے گا، بات ختم ہو گئی۔ چلیے ذرا آگے بڑھیے۔ حضرت عبداللہ زبیر کو قتل کر دیا گیا، سولی لگائی گئی، سولی پہ چڑھایا گیا، بوڑھی ماں ہے، عمر والی ہیں، آئی دیکھا بیٹا لٹک رہا ہے، تو ماں نے کہا یہ نوجوان کو ابھی نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا، یہ کب نیچے اترے گا؟ حجاج سامنے سے آیا، کہا اسما سن لے، ہم نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ کیا مومنانہ جواب تھا جی، کیا جواب دیا؟ حضرت اسما نے کہا، ہاں صحیح بات ہے، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دیا، میرا بیٹا تیری آخرت برباد کر دیا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل
دنیا کا سب سے بڑا منحوس، سب سے بڑا شیطان، دشمن خدا، دشمن رسول، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، اسے مارنے والے کون تھے؟ کون اسے مارے؟ اسے مارنے والے دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک معاذ اور ایک معوذ رضی اللہ عنہم۔ ذرا غور کیجئے، بدر کی لڑائی کے موقع پر جب فوج کو ترتیب دیا گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک طرف چھوٹا بچہ کھڑا ہے، دوسری طرف اور ایک بچہ ٹھہرا ہے، میں بازو ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا میرے ساتھ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو کتنا اچھا تھا، میرے ساتھ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو کتنا اچھا تھا، وقت پر میرے کام آتا۔ دو بچے ٹھہرے، لڑائی شروع ہو رہی ہے، یہ دو بچے آئے، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، یہ دو بچے آئے، چچا اخبرت انہ یسب رسول اللہ، اللہ کے نبی حضرت چچا ہمیں بتائیے ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے ابو جہل اللہ کے رسول کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ آج ہم آئے، حضرت عبد الرحمن تعجب کر پریشان ہو گئے، یہ بچے، اور انہوں نے کہا بیٹا وہ بڑا آدمی ہے، وہ کمانڈر ہے، وہ فلاں والا جو بھی رہے گا بتائیے۔ وہ ادھر سے آ رہا ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا، میدان سے ہٹا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا دیکھو یہ آ رہا نا، یہ دیکھو یہی ہے۔ یہ دو بچے ایسے گئے جیسے پلین جاتا ہے، جیسے جہاز جاتا ہے، یہ جہاز کی طرح سے بچے گئے، ایک بچہ ایک طرف سے، ایک بچہ ایک طرف سے مارا اور اسے نیچے گرا دیے۔ نیچے گرنے کے بعد ابو جہل نے ایک جملہ کہا، سن لو میرے بھائیو، افسوس میں اتنا بڑا آدمی ہوں، آج مجھے دو چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں، کوئی بڑے لوگ اگر مارتے تو اچھا ہوتا۔ اب اسے نیچے گرانے کے بعد بچوں نے کہا انتظار کس بات کا ہے؟ ایک بچہ سینے پہ بیٹھا، ایک بچہ سر پکڑ لیا اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، سر الگ کر دیا گیا۔ نبی محترم کی خدمت میں بھاگتے ہوئے بچے گئے، کہا کہ آقا ہم نے دشمن خدا دشمن رسول کو ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے ہیں چھوٹے بچے، ارے تلواریں زمین پہ لگ رہی ہیں وہ بچوں کی۔ ذرا اور کیجئے، ذرا دیکھیے، حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی میں اس کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، اور آپ آگے بڑھیے۔ اجی وہ مائیں اپنے بچوں کو میدان جنگ میں جانے کی کیسی تلقین کرتی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو بلائیں اور 4 بچے، کہا کہ دیکھو بیٹا میں نے تمہارے پالنے میں، نگرانی کرنے میں، تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، کل جنگ میں جانا ہے، اللہ کے نام پہ جاؤ، لڑو، شہید ہو جاؤ۔ بچے گئے، ماشاءاللہ بچے گئے، لڑ کر شہید ہو گئے۔ شام میں ماں کے سامنے 4 نوجوان بچوں کے شہادت کی اطلاع ملی، تو وہ ماں نے کیا کہا ذرا غور کیجئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں فلاں کی اماں، فلاں کی اماں، فلاں کی اماں تھی، آج کے بعد فلاں شہید کی اماں، فلاں شہید کی اماں، فلاں شہید کی اماں ہوں گی۔ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں 4 نوجوانوں کو لے کر آؤں گی، خداوندہ تو نے مجھے تحفہ دیا تھا، دیکھ میرے بچوں کو تیرے راستے میں لٹا کر آ رہی ہوں۔ قرآن مجید اب پڑھتے جائیے، قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کے واقعات جو بتائے گئے، آئیے سورہ یوسف پڑھیے، 12واں پارے میں سورہ یوسف دیکھیے گا۔ یوسف نوجوان 12 سال سے 20 سال کی عمر کا زمانہ ان کا وہاں گزرا، اور حضرت یوسف مصر میں رہتے تھے۔ عزیز مصر نے، یعنی مصر کا وزیر بعد میں بادشاہ بنا، اس نے جب یوسف کو خریدا، گھر میں آنے کے بعد کہا اکرمی مثوا، یہ بچہ نوکر نہیں ہے، یہ بچہ پرنس ہے، یہ بچہ شہزادہ ہے، اس کا کھانا پینا رہنا جینا جاگنا سارے کا سارا شاہی انداز میں ہونا چاہیے۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے تو کیسے دیتا ذرا دیکھیے۔ خیر،
گھر اپنا، جگہ اپنی. عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی اس نے کوشش کیا. ذرا غور کرو میرے نوجوانوں، ذرا غور کر کے دیکھو. حضرت یوسف علیہ السلام کوئی روکنے والا نہیں، اپنا گھر اپنی جگہ سب کچھ ہے. جب برائی کے لیے کہا گیا، کہا معاذ اللہ، اللہ میری حفاظت کرے، اللہ مجھے بچائے. اور اپنے اخلاق اور عادات کے ذریعے وہ نوجوان پورے مصر کا حاکم بنا. چلیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ دیکھتے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا کام شروع کیا، بتوں کو جب توڑا گیا، اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ پوری قوم کا جواب تھا، اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، وہی ہمارے بتوں کے خلاف کہتا ہے. اگر یہ کام کیا ہے تو ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. چلیے آئیے 30واں پارہ سورہ بروج آپ اٹھائیے. بروج کے اندر جو واقعہ بتایا گیا، مختصر بات یہ، وہ زمانے میں جادو کا زور تھا. بادشاہ کے پاس کوئی جادوگر رہا کرتا تھا. جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے کہا، میں سارا علم میرے پاس ہے، کوئی ہونہار نوجوان کو دیجئے، میں پورا اپنا کمال اس کو بتاؤں گا. بچہ وہاں بھی جاتا، راستے میں عیسائی عالم کا جھوپڑا اس کو ملا. آپ اسے جانتے ہیں، میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا. خیر نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ ماشاءاللہ ایسے کامل بنا، ہر جگہ بچے کا چرچا ہونے لگا. بادشاہ نے سمجھا، ارے بچہ کتنا سیکھ لیا، پورا کمال سیکھ لیا. بتایا کہ نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بچہ دعوت دیا. ذرا غور کرو میرے بھائی، بچے کو مٹانے کی ہر کوشش کی. سمندر میں لے گئے، ڈبانا چاہے، خود ڈوب گئے. پہاڑ پر گئے، گرانا چاہے، گر گئے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن. جسے اللہ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اچھا چلیے، بادشاہ اب سوچا کیا کرنا. بچے نے کہا، کیا بتایا، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. تمہارے جشن کے موقع پر، تمہاری سالگرہ کے موقع پر سارے لوگوں کو جمع کرو. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. میرے دوستو اپنی جان کی فکر نہیں ہے. بچے نے کیا کیا، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد بچے کو اونچی جگہ ٹھہرا کر دیا گیا. اب اس کے بعد بچے نے کہا، کہو بسم اللہ ربی ھذا الغلام. اس لڑکے کا اللہ کا نام لے کر میں مارتا ہوں، اللہ کا نام لے کر مارتا ہوں. تیر اٹھا کر مارا گیا، کن پٹھی میں لگا، بچہ نیچے گر گیا. جان تو دے دیا مگر نتیجہ یہ نکلا، 20,000 کی جماعت ایک ہی آواز سے کہی، آمنا برب ھذا الغلام. اس لڑکے کے اللہ پر ہم ایمان لا لیے. میرے دوستو، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بے وقوف ہوتا. اللہ کی عبادت کرنے والا غیر کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی درگاہوں کے پیچھے نہیں جاتا، کسی مولوی ملا کے پیچھے نہیں جاتا. اگر اسے عقل ہوتی تو ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑتا نہیں، اس کی عقل فیل ہو جاتی، ختم ہو جاتا. اب یہاں پہ دیکھیے، ایک بچے کو مارا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر، 20,000 آدمی مسلمان ہو گئے. اب کیا ہو رہا، اب ان کو سزا ہو رہی ہے. بڑے بڑے آگ کے گڑھے کھودے گئے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. ان کو مارا گیا، جلایا گیا. آپ جانتے ہیں، ذرا غور کیجئے، ایک عورت اس کے بچوں کو سامنے جلایا جا رہا ہے. ایک بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے. جب پولیس بچے کو چھین لی، ماں کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، ماں کی آنکھ میں اندھیرا آ گیا. ذرا غور کیجئے، وہ بچے نے، جو ماں کے سینے سے بچہ لگا ہوا تھا، کہا امی ڈرنے کی ضرورت نہیں امی، یہ آگ کی کوئی حقیقت نہیں امی، اللہ کی آگ بہت بڑی ہے امی، بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کود جاؤ امی. ذرا غور کیجئے گا، ذرا اندازہ لگائیے اس ایک بچے کی وجہ سے پوری بستی کے اندر کیا ہوا. اب آئیے، نوجوانی اللہ کا ایک عطیہ ہے میرے بھائی.
اللہ نوجوانی میں نیک بننا نبیوں کا طریقہ ہے، نوجوانی میں نیک بننا انبیاء کی سنت ہے، نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ریٹائر ہو گئے، بڈھے ہو گئے، ہاتھ پاؤں جواب دے ڈالے، طاقت جواب دے ڈالی، گھر جاؤ جاؤ بول رہا، خبر آؤ آؤ بول رہی، ایسے وقت بھی اگر نیک نہیں بنے تو ابھی کیا ہے؟ ایسے وقت بھی نیک نہیں بنے تو کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ نوجوانی میں نیک بننا انبیاء کا طریقہ ہے۔ ایک شیر طاقت رکھتا ہے چیرنے کی، پھاڑنے کی، اس کے بعد بھی اگر کسی کو تکلیف نہ دے تو اس کی تعریف کریں گے۔ اٹھنا نہیں آ رہا، بیٹھنا نہیں آ رہا، چھوڑ ڈالو، کیا کرنا ہے؟ کئی کو تکلیف دینا تو اسے وہ نہیں بولتے۔ تو یہاں ذرا غور کیجئے گا، نوجوانی میں اگر کوئی اللہ والا اگر بن رہا ہے، سن لو میرے نوجوانوں، سن لو نوجوانوں، واقعی آپ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ کل قیامت کی چلچلاتی دھوپ میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا جسم اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کچھ خوش نصیب لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسے نوجوان کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا۔ ایک نوجوان سن لو، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک نوجوان، ایک مالدار عورت، حسب و نسب والی عورت، خوبصورت عورت، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ آج کا دور ہے، وہ تو بلاتی نہیں، انہوں انٹرنیٹ میں دیکھتے بیٹھے رہتے، انہیں تو بلاتی نہیں۔ آج سڑے گڑے لوگوں کے پیچھے آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ماں باپ ہر ایک کے ہاتھ میں ڈبے دلا دیے۔ ڈبے معلوم ہے نا کیا ڈبے ہیں؟ سب کے سامنے فون آ گیا، کچھ بھی آ گیا۔ ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، میری بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ آج بچوں میں بغاوت کا جذبہ کیوں آ رہا ہے؟ آج لڑکی جو گھر کی عزت، باپ کی حفاظت کرنے والی، ماں باپ کے لیے رحمت بننے والی، آج کیوں باہر جا رہی ہے، کیوں باہر فرار ہو رہی ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کل اللہ کے پاس مجرم ہوں گے۔ کل اللہ پوچھے گا، تمہیں میں اولاد دیا تھا، تم کیا کی، کیا تربیت تم نے اس کی کیا؟ آپ ذرا غور کیجئے، نوجوانوں کے بارے میں ایک خوبصورت عورت، مالدار عورت، رائل فیملی کی، بڑے خاندان کی عورت برائی کی طرف بلا رہی ہے تو وہ کہتا انی اخاف اللہ۔ آدمی اگر برائی نہیں کرتا، کیوں؟ لوگ دیکھیں تو کیا بولیں گے، جماعت والے کیا بولیں گے، بستی والے کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے؟ مگر ایک نوجوان کہہ رہا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اگر کوئی کہہ رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو مال جانے سے پہلے، سکون، اطمینان، پیس آف دی مائنڈ، ذہنی سکون کو غنیمت سمجھو کام آنے سے پہلے، زندگی کو، فرصت کو غنیمت سمجھو کام آنے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو زندگی جانے سے پہلے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے بارے میں بتائے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ لا تزول خدمہ ابن آدم، یعنی آدم کے اولاد وہاں سے نہیں ہٹ سکیں گی۔ چار چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، مال کے، عمر کے بارے میں پوچھیں گے، جسم کے بارے میں پوچھیں گے، جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ تین سوال جسم کے بارے میں۔ میں اتنا خوبصورت جسم دیا کیا کرے؟ میں صحت دیا کیا کرے؟ میں جوانی دیا کیا کیے؟ میری عمر دیا، جتنے بھی سال رکھا کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب میرے بھائیوں، اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، آج نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے ہر طرف جا رہے ہیں، جدھر بھی فتنہ آتا ہے ہمارے بچے، جو بھی ہنگامے ہوتے ہیں ہمارے بچے۔ میں نے پہلا جملہ بتایا، اگر بچوں کی تربیت اگر صحیح نہ ہو، یہ بچے عذاب بنتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اگر صحیح ہو، آج بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آج بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں،
اور بچوں کو نوجوانوں کو ختم کیا جاتا. دنیا کے پلانوں میں ایک پلان یہ ہے ان کی نسل کو اپاہج بنا دو, ان کی نسل کو بیکار کر دو. اور آج ہمارے بچے کیا ہوتا, آج کل ایک مصیبت ایک آ گئی ہے, جب سے انٹرنیٹ وغیرہ آ گیا ہے ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں میرے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں. پورے بمبئی میں ایک عالم بھی نہیں ہے, بلکہ بعض ایسے نوجوان بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ایک عالم بھی نہیں ہے, یہی سب سے بڑے عالم ہیں. بندر کو ایک ہلدی ملی تو بندر نے فیصلہ کیا مجھے میڈیکل شاپ کھولنا ہے. یہ ایک مسئلہ جان لیے, نہ تو اماں کی ضرورت نہ بابا کی ضرورت, یہ مشین کے بچے, بٹن دبائیے بچے آتے رہ دے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا, علماء کا کوئی مقام نہیں, علماء کی کوئی عزت نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, جو وحی آ رہی پہلے سنو, پہلے سننا, سبق سننا, غور سے سننا, اس کے بعد یہ چیزیں آگے آئیں گی. بغیر استاد کے, بغیر استاد کے. ایک آدمی ڈاکٹری پڑھا, کیسا پڑھا, کیا پڑھا, کوئی کتاب رکھ لے کے پڑھ گیا, کیا کریں گا وہ, کیا کرے گا, سر میں درد دے رہا بولے تو کینسر کا انجیکشن دیں گا, کینسر آ رہا بول کے بولے تو پیٹ کے درد کی دوا دیں گا. نیم ملا خطرے جان, نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. میرے دوستو, میرے نوجوانوں, نوجوانی اللہ کی ایک امانت ہے, اس کی قدر کرو. اور دنیا میں جو بھی انقلابات آئے یہ صرف نوجوانوں کی وجہ سے آئے, اور انشاءاللہ جو بھی انقلاب آئے گا وہ نوجوانوں کی وجہ سے آئے گا. تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کو معلوم ہے سب نوجوانوں کی ایک جماعت تھی. حضرت علی 8 سال کے بچے تھے, حضرت جعفر 16-17 سال کی عمر تھی, حضرت سعد 12-13 سال کی عمر تھی, اور حضرت ارقم چھوٹے بچے, چھوٹے بچوں کی یہ جماعت تھی. اور 30 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا. اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا, اللہ ابو بکر کو پیدا کیا, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اَيُنْخَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, میں زندہ ہوں اور اللہ کے دین میں کمی آ سکتی ہے, اللہ کا دین کچھ ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر آئے, عمر کے بعد حضرت عثمان, عثمان کے بعد حضرت علی, حضرت علی کے بعد اب دیکھتے جائیے خلافت امیہ, خلافت امیہ کے بعد خلافت عباسیہ, خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ کے بعد خلافت فاطمہ. ایسے آتے گئے آتے گئے آتے گئے 1436 سال کا زمانہ گزر گیا. اللہ کی قسم اسلام نہیں مٹا, نہیں مٹ سکتا, انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. اور جو اسے ختم کریں گے اللہ پیدا کرے گا, اللہ پیدا کرتا چلا جائے گا. پوری تاریخ آپ دیکھتے چلے جائیے, نوجوانوں کی تاریخ. عجیب خشکی تو خشکی, سمندروں کو بھی ہمارے نوجوانوں نے نہیں چھوڑا. عقبہ ابن نافع مقابلہ چلتے, مقابلے کرتے 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 چلے گئے, دریا کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیے. ان کا ایمان کیا تھا ذرا غور کر لیجئے, کیا ایمان تھا. انہوں نے کہا خدا بندہ جہاں تک تیری زمین تھی تیری زمین تک ہم نے آواز کو پہنچایا, اگر یہ سمندر کے بعد بھی اگر زمین ہے اللہ یہ سمندر کچھ روک نہیں سکتا, میں آگے بڑھنے والا ہوں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آئیے یورپ وغیرہ کے سارے علاقوں میں قتیبہ بن مسلم باہلی نوجوان کیا کام کیا. ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑی مثالیں, نوجوانوں کی جماعت یہاں پر آئی. اور آج بھی میرے نوجوانوں تمہاری نوجوانی اللہ کو پیاری ہے, تمہارا اٹھنا اللہ کو پیارا ہے, راتوں کی عبادت اللہ کو پیاری ہے. میری قوم کے نوجوانوں ذرا غور کر لو, یہ ایک وقت کا موقع ہے. معتصم بادشاہ عباسی زمانے میں جب وہ بادشاہ تھا, یہ ایک عورت پر ظلم ہو رہا تھا, کسی جگہ ظلم ہو رہا تھا. وہ عورت آئی, کہا واہ معتصمہ آج ہماری حالت کیا ہو رہی ہے, ہمارا بادشاہ معتصم کہاں چلا گیا. آواز پھیلتے پھیلتے معتصم بادشاہ کے دربار میں گئی.
معتصم فوری فوج لے کر آیا اور کہا میں زندہ ہوں، اور ایک بیوہ بیکاس عورت میری مدد کو پکار رہی ہے، وہاں پر پہنچا، مدد کیا، بتایا اب بتاؤ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تقدیر کو قسمت کو بدلنے والے نوجوان ہیں۔ نوجوان اگر نیک بن جائیں گے اللہ مدد کرے گا۔ آج نوجوانوں کے کچھ مسائل ہیں، ایک مسئلہ ان کا یہ ہے داخلی پرابلم۔ نوجوانی کی امت انقلاب کی ہوتی، بڑھنے کی عمر ہوتی، ترقی کی عمر ہوتی ہے۔ نوجوان عمر بڑھنے اس میں جذبے پیدا ہوتے، یہ چاہتا ہے میں منٹوں کے اندر کام کر دوں، اس کے لیے رہنمائی گائیڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک مسئلہ گھر کا مسئلہ، گھر کا ماحول الگ، باہر کا ماحول الگ۔ گھر میں آتا ہے تو پریشان، باہر آتا ہے تو پریشان۔ ماں باپ کا فرض ہے ایسے موقع پر بچوں کی رہنمائی کریں، دینی مجلسوں میں لائیں، پروگراموں میں لائیں، بیانوں میں لائیں، دروس میں لائیں، تربیتی محفلوں میں بچوں کو لے کر آئیں۔ اچھا، دوسری بات، آج لڑکیوں کے اندر جو بغاوت کے جذبے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو دوسروں کا ادب سکھائیے، بڑوں کا احترام سکھائیے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے خاندان والوں سے اپنے بچوں کو ملاؤ، تعلموا انسابکم لیسیلوا ارحامکم، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ آج رشتے بھی چلے گئے دوستو، انگریز گیا تو کچھ چیزیں چھوڑ کر گیا، رشتے بھی چلے گئے۔ اب کیا ہو رہا؟ آنٹی، انکل، پپا، ممی، آنٹی، انکل۔ کون انکل بھی؟ وہ پورے بمبئی میں کون بھی جاتا وہ انکل، بمبئی میں کوئی بھی جاتی وہ آنٹی۔ بچوں کو رشتے بھی معلوم نہیں۔ آج ہماری زندگی ایسے آئی، بچے اپنے بڑے لوگوں کو نہیں جانتے، کہاں سے وہ یاد کریں گے؟ کہاں سے خاندانی چیزیں آئیں گے؟ اور بچوں میں دوسروں کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، دوسروں کی عزت کرو، دنیا میری بھی عزت کرتی۔ بچوں کو آپ بتائیں۔ بہرحال 2-4 منٹ میرے باقی ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، آج ہمارے مسائل، کتنے مسائل، علم کے میدان میں آگے بڑھیے۔ تمام سے میری گزارش ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھیے۔ خود پریشان رہیے، کوئی بات نہیں، تکلیف اٹھائیے، کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آج برا نہ مانیے، دوسرے لوگ علم کے میدان میں کتنا آگے ہیں، پیر میں چپل نہیں، کپڑا نہیں، کھانا نہیں، وہ لوگ علم میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے وہ ترقی کر رہے ہیں، کیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم کون ہیں؟ معلوم ہے؟ ایک چائے کی دکان میں کام کرنے والا، ایک چائے بنانے والا۔ اللہ دیتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے دینا ہے اللہ دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ کیا ہے، صرف مسلمانوں کا کام کیا، گلے کرنا، شکوے کرنا، برائیاں کرنا اور طاقتوں کو ختم کرنا۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ہندوستان میں ایک جگہ باہر سارے ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملک میں ترقی کرنے والے کو کیسے آپ راستے بتاتے؟ ہر آدمی بولا ہمارے ملک والے ایسا کرتے، ہمارے ملک والے ایسا کرتے۔ ہندوستان والا بالکل خاموش بیٹھا تھا، بہت خاموش بیٹھا۔ تو سب کو تعجب ہوا، تمہارے ملک میں انکریج نہیں کرتے، ڈیکریج کرتے کیا؟ ترقی کے واسطے نہیں سوچتے؟ بولا تم لوگ ترقی کے بارے میں سوچ رہے، ہماری مثال کھیکڑوں کی مثال، کھیکڑے کی مثال۔ کھیکڑا کیا کرتا؟ ایک آدمی ہمیشہ کھیکڑے ایکسپورٹ کرتا تھا، کبھی بھی اس کے بیپار میں یہ کھیکڑا بھی کم نہیں ہوتا تھا، ڈبے سوراخ رہتی تھی، کھلا رہتا۔ تعجب معلوم ہوا تو اس نے بتایا اصل میں کیا ہے، کھیکڑے کی عادت کیا، اگر کوئی آگے بڑھ رہا تو پیر پکڑ کے کھینچتا، کہاں جاتا، ٹھہر رہے۔ ہماری قوم کی عادت کیا ہے، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا پیر پکڑ کے کھینچتے۔ آپ لوگ ترقی کی بات کر رہے ہیں، ترقی کی بات نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، علم کے میدان میں آگے بڑھیے۔ ہمارے اندر اگر وہ قابلیت پیدا ہوگی، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ ہم اگر پیچھے رہیں
دوسروں پر اگر بھروسے کرتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں۔ پوری جماعت سے آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ ایک امانت کی طور پہ دیا ہے۔ یہ زندگی کب ختم ہوگی کہہ نہیں سکتے۔ یہ اسپیکر جو کرنٹ چلا رہا ہے، یہ کرنٹ کب ختم ہونے والا ہے کہہ نہیں سکتے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، موت حق ہے، موت آنے والی ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ آج میرے دوستو، آج ہمارے دلوں میں یا تو اللہ کا ڈر بالکل ختم ہو گیا، معاف کرنا، یا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے مگر پرسنٹیج کم ہو گیا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ سے مدد کرو، اللہ سے ڈرو گے غیب سے اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ آج اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، اور صرف دعوے کرتے رہیں کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہم ساری چیزوں کو بچا کے رکھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل کے ٹکڑا کائنات کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے کہا تھا، بیٹی یہ نہیں سمجھنا کہ تیرے باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، کل تیرا باپ اللہ کے پاس کچھ کرے گا۔ آپ نے کہا، بیٹی فاطمہ میں کچھ نہیں کر سکتا، سلینی ما شیتی من مالی، بیٹی میرا مال ہونا کیا، مانگ میں تیرے کو دیتا ہوں، تیرا حق ہے، لیکن یہ مت سمجھ جا تیرا باپ ساقی کوثر، شافی محشر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کل تیرے لیے کچھ کرے گا۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بیٹی میں تیری کوئی عمل مدد نہیں کر سکتا۔ یا فاطمہ ملی، یا فاطمہ ملی، بیٹی فاطمہ عمل کر، بیٹی فاطمہ عمل کر، بیٹی فاطمہ عمل کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہماری اپنی زندگی کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کچھ کام اللہ ایسے لے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری خبروں پر کھڑے کر دعا دینے والے ملیں۔ ایسے کام اللہ نہ لے کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا والے ہمارے لیے لعنت اور لعن ملامت کریں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ دوستو، زندگی دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، یہ سب آنے جانے والی ہے۔ اللہ موقع دیا، غنیمت سمجھ لیجئے، کل انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے، نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جو ہمیں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور جماعت میں یہاں پر جتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کی جو بھی جائز خواہش ہے اللہ اپنے فضل سے وہ خواہش کو پوری فرمائے۔ ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، پریشانی، تکلیف، حادثہ، بیماری سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ بے رحموں کو، ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔